نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا صدق اللہ العظیم۔ میرے سامعین و ناظرین، آج پھر آپ حضرات کی خدمت میں گلشن صحابہ چینل کی وساطت سے حاضر ہوا ہوں۔ کافی دن گزر گئے ہیں، کوئی نئی ویڈیو نہیں آئی تھی، کچھ مصروفیات کی وجہ سے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا، جو کہ نواسہ رسول ہے، فرزند بطول ہے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا نور نظر ہے، برادر حضرت امام حسین ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت 3 ہجری مدینہ منورہ کے اندر ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے رمضان المبارک کی 15 تاریخ تھی، اور آپ کی پیدائش کے بعد آپ کا جب نام رکھا گیا تو وہ حرب رکھا گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا، نام بتایا گیا، تو آپ نے فرمایا یہ نام نہیں ہونا چاہیے، حضرت ہارون کے بیٹے شبر کے نام پر ان کا نام ہونا چاہیے۔ وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور ہم عربی میں اس کا نام حسن رکھتے ہیں۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن عقیقہ فرمایا، 2 مینڈے ذبح فرمائے اور سر کے بال کٹوائے، چاندی کے ہم وزن جو بالوں کا بنا وہ خیرات کیا گیا۔ اسی طرح حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک کی خدمت میں تقریباً 7 سال کا عرصہ گزارا، پھر پیارے پیغمبر کی وفات ہو گئی۔ اس چھوٹی سی عمر میں حضرت نبی پاک سے بھی بہت کچھ حاصل کیا۔ دعائے قنوت بھی ان سے نقل کی گئی ہے، کئی دعائیں بھی ان سے نقل کی گئی ہیں، اور فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز بھی مجھے میرے نانا نے سکھائی تھی۔ اور فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے نانا کے ساتھ جا رہا تھا، کھجوروں کا ڈھیر تھا، میں نے اس سے کچھ کھجوریں اٹھائی اور کھانے لگا۔ نبی پاک نے مجھے منع فرمایا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، ہم سیدوں پر یہ نہیں لگتی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ 6 ماہ تک آپ نے خلافت فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے اپنے نانے کی اس پیشن گوئی پر عمل کیا جو کئی سال پہلے نانا جی نے فرمائی تھی۔ وہ یہ کہ نبی پاک ایک دن منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، امام حسن کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اور کبھی سامعین کی طرف نبی پاک دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے پیارے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں، اور فرماتے تھے یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے اندر صلح کرائے گا۔ واقعی اس پیشن گوئی پر عمل ہوا۔ سن 41 ہجری میں حضرت امام حسن مجتبی نے مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے اپنے عہدے سے دستبرداری کی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے
خلافت کو سپرد کر دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی، اور کچھ شرائط طے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شرائط پر پورا اترتے رہے۔ بعض جاہل یہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جی انہوں نے ان شرائط میں کمی بیشی کی۔ ظاہر بات ہے اگر کمی بیشی انہوں نے کی ہوتی تو امام حسن کوئی نہ کوئی خطبہ تو دیتے، امام حسین دے دیتے۔ ایک خطبہ اگر کوئی بندہ دکھا دے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دیا ہو کہ ہمارے ساتھ جو شرائط طے ہوئی تھی حضرت امیر معاویہ نے ان میں کمی بیشی کی، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک خطبہ بھی نہیں ملتا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انہوں نے شرائط میں کمی بیشی نہیں کی تھی، جو شرائط طے ہوئی تھی اس کے مطابق پورے اترے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کر لی، بیعت کر لی، خلافت ان کے سپرد کر دی، تو ابو عامر سفیان بن لیلہ ایک بڑا شخص ہے، حضرت کے پاس آیا، السلام علیکم یا مذل المومنین، اس قسم کی باتیں کرنے لگا کہ آپ نے مسلمانوں کو ذلیل کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا مسلمانوں کو ذلیل نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے اور مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے مسلمانوں کی بہتری کے لیے جو بھی کیا ہے اللہ آپ کو دیا۔ آپ ہی کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ قرب قیامت ایک لڑکا پیدا فرمائیں گے جس کو امام مہدی کہتے ہیں، نام محمد ہوگا، وہ آپ ہی کی اولاد میں سے ہوگا، اس کو زمین کی اللہ خلافت عطا فرمائیں گے۔ حضرت امام حسن نے اپنی خلافت دے دی امیر معاویہ کو، خدا نے انہی کی نسل میں ایک بچہ پیدا کرے گا اور انہیں پوری زمین کی خلافت دے گی۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد کا نام علی المرتضیٰ ہے اور والدہ کا نام فاطمہ بنت محمد ہے، نانا جی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نانی جی کا نام حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور دادا جی کا نام عبد مناف ہے، کنیت ابو طالب ہے، اور دادی جان کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ قریشی ہاشمی تھی اور آپ نے نکاح بھی بہت کثیر تعداد کے اندر کی۔ لوگ برکت کے لیے اپنی بچیوں کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتے تھے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا دن قیامت کے سارے نسب ختم ہو جائیں گے، میرا نسب تو برقرار رہے گا۔ تو اس برکت کے لیے لوگوں نے آپ کے ساتھ اپنی بچیوں کے نکاح کروائے، اور حضرت کے 12 بچے ہیں اور 5 صاحبزادیاں ہیں، ان کے نام آپ سن لیں۔ ایک لڑکے کا نام حضرت زید ہے، دوسرے کا نام ہے حضرت حسن مثنی، تیسرے کا نام ہے حسین، اور چوتھے میں حضرت طلحہ، اور 5ویں کا نام حضرت اسماعیل ہے، 6ویں کا نام حضرت عبداللہ ہے، 7ویں کا نام حضرت حمزہ ہے، اور 8ویں کا نام حضرت یعقوب ہے، اور 9ویں کا نام حضرت عبد الرحمن ہے، 10ویں کا نام حضرت عبداللہ ہے، اور 11ویں کا نام قاسم ہے، 12ویں کا نام حضرت عمر ہے۔ اور بیٹیوں کے نام یہ ہیں حضرت فاطمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام عبداللہ، حضرت ام الحسین رملہ، اور حضرت ام الحسن، یہ آپ کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی کی سیرت کردار کے حوالہ سے گفتگو کی جائے وہ بہت ہی بے مثال ہے، اس پر بہت سارا کلام کیا جا سکتا ہے، بہت ساری کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں،
وہ لکھی بھی جا سکتی ہیں، مگر میں اختصار کے ساتھ ان حضرات کا تعارف کرا رہا ہوں۔ اور نبی پاک نے انہی کے بارے میں تو فرمایا تھا، فرمایا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے اللہ اس سے بھی محبت فرما۔ اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ حضرت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو زہر دیا گیا تھا، زہر کئی مرتبہ دیا گیا تھا، آخری بار سخت زہر دیا گیا تھا۔ جب آپ کے بھائی نے پوچھا آپ کو زہر کس نے دیا، آپ نے فرمایا جس پر مجھے گمان ہے، اگر وہی ہے اللہ جانے اور وہ جانے، اللہ کافی ہے اس پر، اور اگر وہ نہیں ہے، میرا گمان ٹھیک نہیں ہے، تو پھر میں آپ کو کیوں بتاؤں، آپ تو اسے قتل کر دیں گے، میں لہٰذا نہیں بتاؤں گا۔ جب امام حسن ہے، آپ اور ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا؟ ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر بتایا ہوتا تو پھر بتایا نہیں، تو ہمیں بھی کف لسان اختیار کرنا چاہیے۔ اور سن 49 ہجری 46 سال کی عمر میں حضرت اس دنیا سے کوچ فرما گئے، اور آپ کا جنازہ والی مدینہ سعید بن عاص نے پڑھایا تھا، کیونکہ حضرت امام حسین نے فرمایا تھا نہ سن، حکم یہ ہے، شریعت یہ ہے، تعلیم یہ ہے کہ والی، گورنر، بڑا وہ جنازہ پڑھے، تو لہٰذا اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں خود جنازہ پڑھاتا۔ تو اس سنت کی پیش نظر حضرت حسین پیچھے کھڑے ہوئے اور والی مدینہ آگے کھڑے ہوئے، آگے کھڑے ہو کر انہوں نے جنازہ پڑھایا، اور آپ کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا، اپنی والدہ کے پہلو کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے پیار محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔